السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس میٹرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کے بارے میں، اینڈ جوائننگ اس ٹوڈے ان دا اسٹوڈیو از ڈاکٹر اکبر زیدی، دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف IBA۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ تھینک یو مریم۔ تو شروع کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے ایک جائزے کے ساتھ۔ سن 2000 میں پاکستان میں تقریباً 60 یونیورسٹیز تھیں، اب اگر 2023 میں دیکھیں تو 250 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔ آپ اس ایکسپینشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک اچھی بات ہے؟ کیا یہ ایک نمبرز گیم ہے؟ یا یہ واقعی میں دس از بین این امپروومنٹ ان آور ہائر ایجوکیشن؟ میرا خیال ہے کہ تعلیم پاکستان میں کاروبار بن گیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعلیٰ تعلیم کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی اعلیٰ نہیں ہے، یہ بالکل معمولی سی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں بیشتر یونیورسٹی جو ہیں وہ ڈگریز دیتی ہیں، تعلیم نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس نہ تو اساتذہ ہیں، نہ ان کے پاس جو آپ کہتے ہیں انفراسٹرکچر ہے، اس طرح کی چیزیں، اور ایک بالکل کاروبار بن گیا۔ اچھا، یہ 270 میں سے میرا خیال ہے شاید 50-60 یونیورسٹیز ایسی ہوں گی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کچھ معیار ہے، اچھا، اور یہ ایسا معیار ہے کہ آپ دوسری یونیورسٹی سے جو دنیا میں ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ بہت نیچے ہیں۔ یہ QS رینکنگ اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی جو رینکنگ ہوتی ہے اس میں 500-550 یونیورسٹیز کو آپ الگ کر لیں، اس کے بعد بھی پاکستان کی شاید مشکل سے کہیں کسی شعبے میں 1 یا 2 آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ ہر شہر میں، ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم 1 یا 2 یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ اساتذہ ہیں نہیں، اچھے پڑھے لکھے جو پڑھا سکیں دوسروں کو، اسٹوڈنٹس کو، وہ ہیں نہیں۔ تو یہ بالکل ایک ڈگری والا کھیل ہے، سب کو ڈگری چاہیے، ہر چیز کے لیے ڈگری چاہیے۔ تعلیم الگ چیز ہے، ڈگری الگ چیز ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں۔ کچھ یونیورسٹیز ہیں اچھی ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ اچھی ہیں، پبلک سیکٹر میں بھی واقعی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو بہت اچھی ہیں، لیکن اس سے آگے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ خود دیکھیں، اگر 270 میں سے صرف 15%، 20% یونیورسٹیز اچھی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ پورا جو دھیان ہے وہ تعداد پہ ہے اور معیار پہ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بزنس کھیل ہے تاکہ آپ ڈگری دیں، آپ لوگوں سے ٹیوشن لیں اور پھر آپ کو بس ایک ڈگری حاصل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال ہے ٹیوشن بھی دے دیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، ٹیوشن بھی نہیں دیتے لوگ، ڈگری لینے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں ایسی براہ نام سو کالڈ یونیورسٹیز ہیں۔ آپ کہیں گے کیا یہ یونیورسٹی ہے؟ 4 کمروں کے فلیٹ میں کوئی یونیورسٹی چل رہی ہے؟ ایسی بہت ساری ہیں، رہی بھی ہیں، شروع بھی ہوئی ہیں، اور کچھ کا کیمپس تھوڑا بڑا ہوگا، اور نہ اساتذہ وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں، نہ طلباء وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے ڈھنگ کی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی کو ایک کاغذ مل جائے گا، ایک سند مل جائے گی جس میں لکھا ہوگا کہ آپ فلاں یونیورسٹی سے آپ کو BS اور BA ان سم تھنگ اور دی ادر آپ کو مل چکا ہے۔ تو اٹس اے کاروبار، اٹس اے بزنس، پیسے کماتے ہیں لوگ۔ پرائیویٹ سیکٹر میں تو بے انتہا پیسہ کمایا جاتا ہے، پبلک سیکٹر میں معیار اتنا اچھا نہیں، کچھ جگہ اچھا ہے لیکن زیادہ تر اچھا نہیں ہے، لیکن فیس کم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح مڈل کلاس ابھر کے آئی ہے اور پچھلے 20 سالوں میں بہت تیزی سے آگے، تو ان کی ایک خواہش ہے، ایک ضرورت ہے، ایک امنگ ہے کہ تعلیم یافتہ ہوں۔ اگر تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے تو کم از کم ڈگری ہو۔ لوگ جو باہر جاتے ہیں، ملک کے باہر، کسی ڈگری پہ جاتے ہیں، ڈگری کے بغیر آپ کو کوئی نوکری نہیں ملتی۔ ہر جگہ چھوٹی سی چھوٹی نوکری کے لیے بھی آپ کو گریجویٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے نا، کھیل جو ہے، ڈگری چاہیے، تعلیم نہیں چاہیے۔ تو اس لاپ سائڈڈ نظام میں آپ کے نزدیک HEC کا کیا کردار ہے؟ میرا خیال ہے HEC قصوروار ہے اس سارے نظام کو بگاڑنے میں، اور سنبھالنا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ پچھلے کوئی 7-8 سال میں ان کو جو پیسے دیتے ہیں یونیورسٹیز کو وہ بڑے نہیں ہیں ان ریئل ٹرمز، جسے کہتے ہیں انفلیشن اتنا زیادہ ہوا ہے، وہ پیسے نہیں بڑھے۔ میرا خیال ہے زیادہ اسکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے HEC جیسے اداروں کو، اور اب تو سندھ HEC بھی ہے، پنجاب HEC بھی ہے، ان کی ضرورت ہے مختلف صوبوں میں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہے افیکٹو۔ تو جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ذرا دیکھیں کہ واقعی تعلیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور یہ نہ ہو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر شہر میں ہمیں ایک یونیورسٹی چاہیے، بلڈنگ بن جاتی ہے لیکن وہ یونیورسٹی اس کو کہنا بالکل غلط ہوگا۔ یہ کافی انٹرسٹنگ اپروچ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ HEC اپنا کردار فلفل نہیں کر رہی ہے، نہ ریگولیشنز کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آئی تھنک کرٹکس کا یہ الزام شاید نہیں بلکہ فکر ہے کہ ایکچولی ہماری جو فیڈرل اسپینڈنگ ہے وہ بہت کم ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان میں وہ ہے 0.4%،
اور آئی تھنک یونیسکو کے مطابق ہائر ایجوکیشن میں 1% تک آف GDP سوری مائی بیڈ اس کی اسپینڈنگ ہونی چاہیے. تو اس پر آپ کے کیا رائے ہیں؟ بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، اگر یہ تین ملک ہی دیکھ لیں ہمارے ارد گرد، دے اسپینڈ مچ مور آن ایز پرسینٹ آف GDP 2.4 3% یہ خرچ کرتے آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں وہ پورا ایجوکیشن جی ہائر ایجوکیشن پہ تھوڑا کم ہوتا ہے. بالکل صحیح کہ آپ نے وضاحت کی. میرا خیال ہے کہ ہمارے پیسوں کا کھیل اتنا نہیں ہے. دیکھیں اگر جیسے میں نے اگر جو شروع میں کہا، اگر تعلیم بری ہے، اگر یونیورسٹیز اس قابل نہیں ہیں کہ آپ باہر سے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یونیورسٹی کیا ہوتی ہے، آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہیں آپ، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھی یونیورسٹی میں جائیں یا ایسی جگہ جائیں. ان کو فرق پتہ ہے کہ اچھی یونیورسٹی اور بری یونیورسٹی میں. اور وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ AC چل رہا ہے یا بلڈنگ اچھی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا وہ فائدہ مند ہے کہ ان کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی. کیا نوکری کے علاوہ بھی جاب از جسٹ ون consequence of education. It's not, you don't go to university thinking کہ مجھے نوکری چاہیے. You go to university thinking مجھے علم چاہیے. یونیورسٹیز ہوتی ہیں اسی لیے. تو اگر HEC پیسے بھی بڑھا دے تو bad money after good money after bad. اگر تعلیم کا نظام اچھا نہیں ہے، آپ پیسے جتنے بھی ڈال دیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بہتری نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی نا کہ کیا HEC کو کرنا چاہیے، میری تو خواہش یہ ہے کہ وہ 270 یونیورسٹی میں سے یہ کہیں کہ یہ 30 یا 40 کچھ بہتر ہیں. اچھی کا لفظ استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ اچھی ہیں لیکن یہ بہتر ہیں، اور ان کو ہم اپنے طور پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا کریکولر جس طرح ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیس جس طرح مقرر کرنا چاہتے ہیں، اپنا نظام جس طرح کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف سے اٹس اوور ریگولیٹڈ کہ HEC ہر دوسرے دن کے بعد یہ کہتی ہے کہ آپ اس پہ ڈیٹا دیں، اس پہ دیں، یہ کریں، وہ کریں. ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ہمارا کام ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، ہمارا کام ہے اسٹوڈنٹس کا دماغ کھولنا، ان کو بتانا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور ایک جو علم کی دنیا سے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو ہے اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو مچ انٹرفیئرنس، ریگولیشن. آئی تھنک دیر از ٹو مچ آف دیٹ ہیپننگ. آپ نے اپنی بات کی تھی HEC کے بارے میں اور ان کا جو ایک کردار ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو زوم ان اے لٹل بٹ اینڈ اسپیسیفکلی ٹاک اباؤٹ IBA. آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں، آپ IBA کا ایک تاریخی جائزہ دے سکتے ہیں، یہ کب شروع ہوا تھا اور کس مومنٹ میں یہ شروع ہوا تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اہم کیوں ہے یہ یونیورسٹی؟ یہ IBA جو ہے 70 سال پہلے 1955 میں 1955 میں اٹ واز کریٹڈ بائی واٹن، یونیورسٹی آف پینسلوینیا، and then subsequently by the University of Southern California. So it started as a small tiny little business school. جی ٹھیک ہے. اور اب یہ 70 سال میں 50 سال کے بعد جو بھی ہے یہ اس کا ایک ارتقا ہوا، اور یہ پہلے کراچی یونیورسٹی کا حصہ تھی، ابھی بھی کراچی یونیورسٹی میں ہی لوکیٹڈ ہے. اور اس کے بعد یہ ایک ڈگری گیونگ انسٹیٹیوشن ہو گیا، اور اب جا کے اس میں بزنس اسٹڈیز کے علاوہ کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس. ابھی حیرت کی بات ہے IBA جیسی یونیورسٹی ایک انڈر گریجویٹ میتھمیٹکس کا پروگرام شروع کر چکی ہے، اور جو بہت مقبول ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں میتھس پڑھنے IBA میں. میں کہتا ہوں اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اچھا سوشل سائنسز کی ڈگریز ہیں، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس کے بہت اچھا پروگرام ہے. اکنامکس اور میتھس کا اچھی خاصی میتھس پڑھائی جاتی ہے. تو ایک چھوٹا سا، اور یہ ہے پبلک سیکٹر میں. یہ میرے خیال ہے لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں لمز اینڈ IBA. لمز بہت اچھی یونیورسٹی، کوئی شک نہیں اس میں. لمز اینڈ IBA، اور لمز پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی آپ سمجھیں اس کا طریقہ کچھ فرق ہوتا ہے. ہم پبلک سیکٹر میں تو ہمارے اوپر حکومت کا ایک کی نظر رہتی ہے، ایک کردار ہے ہمارا. دے ریگولیٹ اس ان اے وے، دے ڈیٹرمن لاٹس آف تھنگس، وی فالو گورنمنٹ رولس، سو وی آر کنسٹرینڈ اینڈ آلسو وی بینیفٹ بائی دیٹ. جو IB میں جو بچے آتے ہیں وہ مختلف طبقات سے آتے ہیں، مختلف علاقوں سے آتے ہیں. کراچی کے باہر گلگت بلتستان سے بہت آتے ہیں، بلوچستان. آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ جو ایک پورا جو ریویمپنگ ہوا ہے یہ کس سن میں ہوا تھا؟ آئی تھنک یہ 2005 کے بعد، 2008 کے بعد، 1995 میں، 1995. نہیں کس سن میں یہ ساری جو ریویمپنگ ہوئی تھی؟ کہ یہ ایک چھوٹی سی ایک بزنس اسکول تھی، اور آئی تھنک پچھلے صرف 10 یا 15 سالوں میں ان کا جو سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ریویمپ کیا تھا. ان کا جو لٹریچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ جیسے آپ نے کہا تھا کمپیوٹر سائنس شروع ہوا تھا 1995. پھر آہستہ آہستہ یہ ڈپارٹمنٹس ایڈ ہوئے.
ابھی ہم نے جیسے کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپٹیشن کا ایک اثر پڑا تھا آئی بی اے کے اوپر؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل کالجز بھی اب بزنس کی ڈگری دے رہے ہیں. اچھا وہی ہے کہ ہم نے فارچونیٹلی ابھی میڈیکل نہیں اچھا. شروع کیا, ارادہ بھی نہیں ہے, لیکن جو محدود قسم کے تھے نا انجینئرنگ جی یونیورسٹیز جی ہیو آلسو بیکم جنرل یونیورسٹیز. آئی تھنک اٹس اے گروئنگ ٹرینڈ اچھا گلوبلی, ایٹ لیسٹ ان پاکستان سرٹنلی, ویری اسپیشلائزڈ یونیورسٹیز. یہ فلاں چیز کی انجینئرنگ کی ہے, لیکن اب دیکھیں وہاں اکنامکس بھی پڑھاتے ہیں, وہاں اربن اسٹڈیز بھی پڑھاتے ہیں, مختلف چیزیں. اسی طرح سے آئی بی اے, کیونکہ یہ بھی ہے نا کہ اب بزنس اسٹڈیز اب کون پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے, اب وہ کہتے ہیں ہمیں ہسٹری پڑھنی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں سوشیولوجی پڑھنی ہے, سائیکالوجی پڑھنی ہے. تو اگر ایک اچھی یونیورسٹی ہے, اس کا نام اچھا ہے, تو میرے خیال ہے یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ دوسرے شعبوں میں جا سکتے. ابھی تک کہا جاتا ہے کہ آئی بی اے ایک فیڈر ادارہ ہے اسپیسیفکلی فار دا کارپوریٹ سیکٹر. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے ایسا ہے کہ آئی بی اے کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, ان کو نوکریاں اچھی مل جاتی ہیں. آئی بی اے کا نام بہت اچھا ہے, تعلیم اچھی ہے, اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں وہ اچھے آتے ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ اب بدل گیا ہے, اب ساری دنیا میں جیسے بدلتا جا رہا ہے کہ اب انٹرپرینرز بننا چاہتے ہیں. اسٹارٹ اپس, ہر ایک شخص کہتا ہے اسٹارٹ اپ. وہ اس کے 2 سال ہوئے ہوتے ہیں آئی بی اے میں, وہ کہتا ہے میں اسٹارٹ اپ شروع کر رہی ہوں. اگر اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وی وانٹ ٹو ورک 9 to 5. I say, okay, 9 to 5, I also work 9. No, we work 9 at night to 5 in the evening. They're online, they're working for banks and computer companies abroad. They're doing graphics, they're doing coding, they're doing, they're designing things. تو کافی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک سلسلہ بدل گیا. آج سے 20-25 سال پہلے جو آئی بی اے کے جو گریجویٹس ہوتے تھے وہ بینکس میں جاتے تھے, یہ فاسٹ موونگ اس میں کارپوریٹ گڈس میں جاتے تھے, کنزیومر گڈس میں جاتے تھے. سب کو شوق تھا کہ فوراً جا کے نوکری کرے. اب وہ کہتے ہیں نہیں, ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بہت ساری چیزیں آن لائن ہو گئی, نئی دنیا کھل گئی ہے. دوسرا, a lot of graduates don't like the rigidity or the hierarchy of a 9 to 5. وہ دے پریفر کہ بھی ہم لیپ ٹاپ کے ذریعے کام کر سکتے ہیں یا فون کے ذریعے کر سکتے ہیں, تو وہ کرتے ہیں. تو ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, سری لنکا سے, دبئی سے, نیو یارک سے, سب جگہ. تو یہ ایک نیا ایک پہلو ہے جو گریجویٹس آتے ہیں. تو obviously اب آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی کافی انٹرپرینورل اسپرٹ ہے, لیکن دوسری طرف اگر آپ پاکستان کو دیکھا جائے تو امپلائرس کہتے ہیں کہ جو پاکستانی گریجویٹس ہیں ان کے کافی پور اسکلز ہیں. فار انسٹنس ان کی کم کمیونیکیشن اسکلز ہیں, پور کریٹیکل تھنکنگ اسکلز ہیں, پور ڈیسیجن میکنگ اسکلز ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. سوائے چند یونیورسٹیز کے باقی ان کو کچھ پڑھایا نہیں جاتا, اور جو پڑھایا جاتا ہے وہ بالکل ایک طرح کا آؤٹ ڈیٹڈ, اٹس ناٹ نو لانگر ریلیونٹ. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب ہمارے یہاں جب کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں آئی بی ایس سے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے بھائی یا بہن یا دوستوں کو کہیں گے آئی بی اے آنے کے لیے. وہ کہیں گے بالکل. میں نے کہا کمپیوٹر سائنس پڑھنے کے لیے؟ ان کا ہاں. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں نہیں, کمپیوٹر سائنس اور جگہ بہت اچھی پڑھائی جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئی بی اے جیسے ادارے میں آتے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سافٹ اسکل جسے کہا جاتا ہے, ای میل کا جواب کس طرح دینا ہے, خواتین سے کس طرح بات کرنی ہے, کولیگس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے, انگریزی تھوڑی بہت آنی چاہیے, پالش واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, اس طرح کی چیزیں. تو اس کی ویلیو بہت ہوگی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہمارا جس طرح کا سماجی نظام ہے, یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ہر جگہ نہیں ملتی. بڑے شہروں میں شاید کچھ یونیورسٹیز میں مل جائیں گی, لیکن سب جگہ نہیں. تو اب آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو امپلائرز ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے بچے آئیں, ایسے لوگ آئیں, ایسے امپلائیز آئیں جو تھوڑے سے ان میں کچھ سمجھ ہوتی ہے, کمیونیکیشن, لینگویج, they can work with women, they can work with men, they don't worry about what your beliefs are, they're more interested in what the job is. تو یہ ساری چیزیں آئی بی اے, لمز, حبیب, ایسی یونیورسٹیز میں عام طور پہ ایک حصہ ہوتی ہیں. جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, آپ چاہے اکنامکس کر رہے ہوں یا میتھس کر رہے ہوں یا کمپیوٹر سائنس کر رہے ہوں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک گھل مل کے آپ کو بتائی جاتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جاتی ہیں. ایک طرف امپلائرس کا یہ کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں اسکلز میں کمی آتی ہے, جو آپ نے اظہار کیا تھا کہ اس وجہ کی ہے.
دوسری طرف اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ان کو نوکریاں ہی نہیں مل رہی، اینڈ دیٹ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو اباؤٹ 30% اوور آل اسٹوڈنٹ پاپولیشن جو گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں. اگر آپ اسپیسیفکلی جینڈر میں دیکھیں تو ایٹ لیسٹ 50% جو عورتیں ہیں وہ دے آر ناٹ بینگ ایبل ٹو فائنڈ جابس لیٹر. اس کی کیا وجہ ہے؟ ناٹ جسٹ فرام اے اسکلز پرسپیکٹیو، ڈو یو تھنک کہ ایک وائڈر مس میچ چل رہا ہے بٹوین is it there are not enough employers? Is it there not enough capacity to absorb all these graduates? I don't think it's an employer problem. I think it's a supply problem. Okay. میرا خیال ہے کہ ایک تو تعلیم صحیح نہیں دی جا رہی. اگر ڈگری بھی لے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو نہیں بتایا جا رہا بہت ساری چیزیں کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، ہاؤ ٹو ایڈریس ویمن، ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. اچھا، تیسرا اس میں میرا خیال ہے کہ جو آپ نے خواتین کی بات کی اس میں تو بہت ساری ہوتی ہیں وہ شادیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے اگرچہ وہ بدل گیا، بہت بدل گیا. میری 40 سال پہلے جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اس میں بہت فرق ہوتا تھا، لڑکیاں آتی ہی نہیں تھیں یونیورسٹی. اب تو زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں. ویسے بھی لڑکیاں زیادہ قابل ہیں، یہ سب کو پتہ ہے سوائے مردوں کو. بہت ہی قابل ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں اے لیولز ہو گئے، انٹر ہو گئے، لڑکیاں ہی ٹاپ کر رہی ہوتی ہیں. جب ٹاپ کرتی ہیں اب رجحان ہو گیا کہ لڑکیوں کو بھی پڑھانا ہے. لیکن وہ پھر 4 سال پڑھنے کے بعد بہت ساری کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا، اور وہ آگے کام نہیں کرتے. آئی تھنک دے ڈراپ آؤٹ والنٹیرلی. یہ بھی ہے. میرا نہیں خیال کہ امپلائرز جو ہیں وہ ان کو ضرورت ہے، ان کو پاکستانی گریجویٹس کی ہے، اور جن کو چاہیے ان کو مل جاتا ہے. ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے کہ سب کو نوکری مل سکے. سو اگر بہتر تعلیم ہم دیں، جیسے کمپیوٹر سائنس کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو کہیں کے بھی پڑھے ہوں گے ان کو نوکری مل جائے گی. بزنس اسٹڈیز کی بہت اچھی یونیورسٹی سے مل جاتی ہے. لیکن اب مثال کے طور پہ رجحان ہو گیا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ سوشل سائنس پڑھنی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہسٹری پڑھیں، سائیکالوجی پڑھیں، لٹریچر پڑھیں. اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو بھی نوکریاں مل جاتی ہیں. تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں ہیں، کس علاقے میں ہیں. آر یو ولنگ ٹو لیو یور ٹاؤن ویئر یو اسٹڈیئنگ، یو وانٹ ٹو گو سم ویئر ایلس، دیٹ میٹرز. بٹ آئی تھنک کہ ابھی ڈیمانڈ ہے، کوالٹی نہیں ہے. سو آبویسلی آپ کا تعلق ہے ہائر ایجوکیشن سے، اسپیسیفکلی ٹرشری ایجوکیشن. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر زیادہ توجہ ہے اور پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن پر توجہ نہیں ہے؟ حکومت کی تو توجہ نہیں ہے پرائمری اور سیکنڈری پہ، اور اس پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ ٹرشری پہ بھی نہیں ہے. پیسے بہت کم خرچ کرتے ہیں اس مقابلے میں کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے مقابلے میں. اسی وجہ سے ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، وی آر وے بیہائنڈ almost all countries in the world. Our gender index is the second worst in the world. I mean, that's saying something. That's a clear indication of the quality of education. میرا خیال ہے کہ پرائمری میں یہ ہو گیا ہے کہ اب پرائیویٹ اسکولز اتنے کھل گئے ہیں. اسکولز کا وہ بھی مسئلہ ہے کہ اسکول کیا کہیں، ادارے کھل گئے ہیں بہت جو کہتے ہیں ہم اسکول ہیں، تعلیم دیتے ہیں. ہر بچہ جو ہے، ہر ماں باپ جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، جو بھی ان کے خیالات ہوتے ہیں، جو بھی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بچہ پڑھے. کیونکہ سب کو احساس ہے کہ پڑھنا تھوڑا بہت زیادہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں بہت ضروری ہو گیا. حکومت کا اس میں توجہ نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. کیونکہ خرچ نہیں کرتے. اگر خرچ بھی کرتے ہیں، اتنی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، گھوسٹ اسکولس کی مل جائیں گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عمارت ہے، اس کو اسکول کہا جاتا ہے، وہاں کوئی اساتذہ نہیں ہیں، طلباء کیا اساتذہ ہی نہیں ہیں. بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن they don't have access to education. It is a problem. But I think people in the private sector are responding. People in the non-state, non-private sector, not-for-profit, they are responding, who try to fill a void. But the scale is, their intervention is too small, the scale is too large. پچھلے 40 سال سے آپ ایک ایکیڈیمک رہ چکے ہیں. آپ نے کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں اپنے انکمنگ فریشمن کلاس میں؟ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہوں کہ اب لڑکیاں آ گئیں. ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں اس سے اچھا کچھ ریولیوشن ٹک پلیس ان ٹرمز آف ویمن، ینگ ویمن اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو یونیورسٹیز. دیئر پیرنٹس سیڈ، ماں باپ نے کہا بھائی بیٹی ہو یا بیٹا ہو پڑھنا تو ہے. اچھا وہ پڑھ لیے، اب کیا کریں؟ اچھا نوکری تو کرنی ہے. تو آپ دیکھیں آپ ہیں یہاں پہ اتنی ساری خواتین ہیں، اور صرف میڈیا کی بات نہیں، آپ کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں، آپ سروسز سیکٹر میں چلے جائیں. جیسے جیسے ہمارا سروسز سیکٹر ایکسپینڈ ہو رہا ہے، جو تقریباً معیشت کا 51% ہے. Our services are 51% of GDP, and that means a lot of women are working there.
اچھا تو ایک تو یہ ہوا ہے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں, لڑکیاں قابل بھی ہوتی ہیں, نوکریاں بھی مل جاتی ہیں, گھر سے بھی کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہیں, all they need is a connection and they can work from home. So I think that's the biggest trend. Second is بچے جو ہیں آج کل کے اسمارٹ فون کے زمانے میں وہ جو اساتذہ ہیں ان سے کئی they're way ahead of our teachers. And I think our curricula is not caught up with the modern world. Okay. The modern world and these young people are way ahead of where we ought to be. It takes time, we are just catching up. آپ IBA کو ہیڈ کرتے ہیں, یہ ایک بزنس ماڈل بھی ہے. آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو چلانے میں کون سی فیکٹرز ضروری ہوتی ہیں, کون سے ورٹیکلس کو آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ سب سے پہلے اچھے اساتذہ. ٹھیک ہے. A university is known by the teachers it has and then the students who graduate. آپ کے پاس اگر اچھے اساتذہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اوپن مائنڈیڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اگر جو یونیورسٹیز کھل رہی ہیں they don't have enough good teachers. So you can build a building, you can say these are teachers who are teaching here, but if they are not of good quality, then the output, the outcome, the students, the graduates will not be good. یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. تو IBA اور کچھ یونیورسٹی بہت کم جن کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اچھے فیکلٹی کو لے کے آ سکتے ہیں. اچھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فائنینشلی دی IBA is autonomous. We are not wholly dependent on the government sector, the Sindh government, which supports us, but we are not wholly dependent on them. تو اس سے پھر ہمارے پاس تھوڑی سی آزادی ہو جاتی ہے. آزادی ہو جاتی ہے کہ ہم اچھی فیکلٹی کو لانے میں تھوڑی ان کی تنخواہیں زیادہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے جو ان کا جو کیا کہنا چاہیے انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو میرے خیال ہے ایک سب سے پہلے یہ چیز چاہیے. دوسری یہ چاہیے ہوتی ہے کہ ایک اچھی یونیورسٹی میں باہر سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی ادارے سے بھی ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے. یونیورسٹی پر تھوڑا سا اعتبار کرنا چاہیے کہ اساتذہ اچھے ہیں, طلباء بہت اچھے ہیں. IBA اور ایسی یونیورسٹیز میں پاکستان کی بہترین بچے آتے ہیں, بہترین. اٹس ویری ویری کمپیٹیٹیو ٹو گیٹ ان ٹو اے پلیس لائک IBA, LUMS, 5 or 6 other universities in Pakistan. IBA کا جو ایکسیپٹنس ریٹ ہے کمپیوٹر سائنس میں 6% ہے. Only 6% of those who apply for computer science get in. So you can imagine, that's very competitive. So you get very, very good students. اس طرح business school میں بھی ہوتے ہیں 8%, 9% of those who get in. تو آپ کے پاس it's very easy. You're getting very good students and you get good teachers and you've got the best combination. So I think that's an advantage. اس سسٹم میں جو آپ کو فائنینشیل چیلنجز پر آپ کو کیا فوکس کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو یہ کہ مہنگائی بہت ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہتر اساتذہ ہیں, ٹیچرز, فیکلٹی ممبرز, پروفیسرز, وی نیڈ ٹو پے دم مچ مور. ادروائز وہ کہتے ہیں نہیں ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کنسلٹنگ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم دبئی جا رہے ہیں. تو ان کو رکھنے کے لیے پورے پاکستان کا ایک مسئلہ ہے, یو نیڈ مور منی. ویئر ڈو یو گیٹ منی؟ یو کانٹ ریز فیس ٹو دی ایکسٹینٹ ویئر یو آر آؤٹ آف دا مارکیٹ. سو ون فیئر از کہ آپ نے اگر فیس بہت بڑھا دی تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر بچے نہیں آئیں گے, تو وہ کہیں گے اٹس ٹو ایکسپینسو. تو اچھے جو میرٹ والے اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ایک پرابلم ہو جائے گا, پھر آپ کی بہت ایک ایلیٹسٹ ایجوکیشن ہو جائے گی. IBA کی خوبی یہی کہ پبلک سیکٹر میں ہے. اس کا مطلب ہے اچھا ایک اور چیز, ہم 40% بچوں کو فائنینشیل ایڈ دیتے ہیں. لاسٹ ایئر we gave 1 billion rupees. I mean 1 billion rupees of financial aid to our students. اور یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ انڈاؤمنٹ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو المنائے ہیں, دیکھیں اچھی یونیورسٹی میں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہ اچھی جگہ کام کرتے ہیں. اچھی جگہ کام کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ پیسے کماتے ہیں. اور اب ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ IBA ہو گیا یا کوئی اچھی یونیورسٹی ہوگی, وہ اس کی وجہ سے وہ آگے گئے. وہ کہتے ہیں they want to give back to the university. تو they return money, they give funds, scholarships ان کے نام پہ ہوتی ہیں, ان کی کلاسز کے نام پہ ہوتی ہیں. تو ایک یہ بہت بڑا ایک کیا کہنا چاہیے پازیٹیو سائیکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بات کر رہے تھے فیکلٹی کے بارے میں, فیکلٹی ریٹینشن کتنا مشکل ہے. تو فیکلٹی کو ریٹین کرنے میں آؤٹ سائڈ آف جسٹ دا سیلریز آپ اور کیا پرکس آفر کرتے ہیں؟ ہم جیسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کانفرنسز میں جائیں,
اچھا وی سپورٹ پیپل ہو وانٹ ٹو گو اینڈ پریزنٹ پیپرس. ہم کہتے ہیں آپ کی ٹریننگ کے لیے دیں گے, ہم ریسرچ گرانٹس دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایکیڈیمک ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں نے پڑھانا بھی ہے, میں نے ریسرچ بھی کرنی ہے اور مجھے باہر جانا ہے کچھ کانفرنس میں, تو ہم جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی مدد. ہم ہاؤسنگ بھی دیتے ہیں, IBM میں ہاؤسنگ بھی ہے, فیکلٹی ہاؤسنگ بھی ہے, کافی سارے اب وہاں رہنے لگ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کے اس سب کے باوجود ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ کیا ہم فیکلٹی کو ریٹین کر سکیں گے. نہیں, اب ہر دوسرا شخص کہہ رہا ہے وہ پاکستان چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی قطر جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے. جو اچھی فیکلٹی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی ہمیں نوکری باہر مل رہی ہے, ان کو روک بھی نہیں سکتے. So people often talk about student brain drain, اور اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن I actually want to focus on faculty brain drain, کیونکہ اکثر لوگ جو PhD حاصل کرتے ہیں باہر کی یونیورسٹی سے وہ واپس پاکستان نہیں آتے ہیں, وہ باقی اداروں میں باہر میں پڑھاتے ہیں. تو ان کو واپس لانا پاکستان میں کیا مشکل ہے, کیا آسان ہے, اس میں آپ نے کیا چیلنجز دیکھی ہیں؟ 2-3 چیزیں. ایک تو وہ لوگ واپس آتے ہیں عام طور پہ جو کہتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہو گئے, ٹھیک ہے, لائک مائی پیرنٹس are getting old, I have to be there, I'm the only child, or my sister can't come, my brother can't come. تو آپ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے کہتے ہیں اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے, ہمیں گرین کارڈ مل گیا ہے, ہمیں نیشنلٹی مل گئی, اب ہم واپس آتے ہیں. We don't want our daughters to grow up abroad. Those who say that as well, fine. And there are very few who say کہ ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے یا ہم نے والنٹریلی پاکستان جانا ہے. ایسے بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ واقعی ایک چیلنج ہے کہ اگر ان کو قطر میں نوکری مل گئی یا امریکہ میں مل گئی, میں روک بھی نہیں سکتا. میں بھی کہتا ہوں جاؤ یار, اپنا کچھ کماؤ. مے بی اینڈ دی ایکیڈیمک انوائرمنٹ از بیٹر. ٹھیک ہے, باہر کی یونیورسٹیز میں آپ بھی پڑھی ہیں, میں بھی پڑھا ہوں, میں نے پڑھایا بھی ہے. وہاں پہ جو ایک ماحول ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا, علم کا, جس کالڈ اٹ علم, knowledge, education is much better than it is in Pakistan. And if you're good, you want to be among the best scholars in the world. I mean, آپ دیکھیں اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں, جس یونیورسٹی میں آپ تھیں, یا شکاگو ہو گیا, یا آکسفورڈ ہو گیا, یا کولمبیا ہو گیا, یا برکلی ہو گیا, وہاں پہ آپ کو نوبیل پرائز ونرز مل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے یار میں نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے یا میں نے ادھر کراچی میں آ کے پڑھانا ہے. I would say یار if you can get a job there, go there. So that it is very difficult to retain top quality faculty. The reasons why they stay back are family and others. It's not that they come out of choice. However, because of the change that's taken place in the US lately, in Europe, migrants, anti-migrants, تو جو بہت سارے جو فیکلٹی ہے وہ کہتی ہے یار پاکستان از بیٹر, اٹس ہوم, لیٹس گو بیک. تو دیٹس اے ریسنٹ ٹرینڈ اوور دا لاسٹ بالکل آئی تھنک 6 مہینے میں 6 مہینے. لیکن یورپ میں ایک پروسیس چل رہا تھا, لیکن امریکہ میں فیکلٹی اب کہہ رہی ہم واپس جانا چاہتے ہیں. جن کو گرین کارڈ مل گیا ہے, نیشنلٹی مل گئی ہے, ان کے لیے تو بہت آسان ہے. وہ کہتے ہیں لیٹس گو بیک, پھر واپس آنا ہوگا, آ جائیں گے. تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ IBA کا جو ایک یونیک ماڈل ہے, تعلیم کا ماڈل, فیکلٹی کا ماڈل, اسٹوڈنٹس کا ماڈل, یہ ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے دوسرے یونیورسٹیز میں پاکستان میں یا نہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ 2 چیزیں. ایک تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں جو آزاد ہیں سیاسی انٹرفیئرنس وغیرہ سے, لیکن اسی طرح سے پبلک سیکٹر میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے. ایکریڈیٹیشن کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا معیار تعلیم بہت اچھا ہے. پاکستان میں ایک بزنس اسکولس کا ایک ہے AACSB, اٹس این امریکن ایکریڈیشن باڈی. صرف 3 یونیورسٹیز ہیں جو پورے پاکستان میں ایکریڈیٹڈ ٹو AACSB, اور دنیا میں کوئی 1100 ایسی ہیں صرف. ہارورڈ, ییل وغیرہ یہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں. مزے کی بات ہے کہ ان 3 میں سے 2 جو ہیں پبلک سیکٹر میں پاکستان میں, IBA کراچی اور IBA سکھر, اور تیسری لمز ہے. تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ پبلک سیکٹر سارا برا ہے, بیشتر ہے, بہت بڑے مسائل ہیں, لیکن پبلک سیکٹر میں بھی کچھ اچھی یونیورسٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے اگر تھوڑا ان کے پاس اگر آٹونومی ہو, آزادی ہو, اگر اپنی فیس بڑھا سکیں. مثال کے طور پہ یونیورسٹیز کو چاہیے اچھے اساتذہ کو اٹریکٹ کریں, اس کے لیے چاہیے they need to be able to pay them, so they need resources. So there are some universities, ان کے جو alumni ہوتے ہیں یہ بہت پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, and they're now multi-millionaires, startups, doctors, medical doctors. Pakistani doctors are doing very well abroad. So they come back, they give back to the university which created them, which helped them. So it is possible. It's not easy, and I don't
think many universities can do this, but some of them can. They need to build a model of financial independence and sustainability, where یہ جو پبلک سیکٹر میں یونیورسٹیز ہیں وہ اس طرح کا ماڈل اپلائی کر سکیں. پرائیویٹ سیکٹر میں حال ہے دے آر بیٹر پلیس, دے ہیو ڈیپر پاکٹس, دیٹ میٹرس. اگلے 10 سال میں آپ کو کیا لگتا ہے آئی بی اے کا ویژن کیا ہوگا؟ میری تو خواہش ہے کہ آئی بی اے میں ایک نیا کیمپس بنے, اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس بنے, بلڈنگز بنے. آئی بی اے میں, آئی بی اے کراچی یونیورسٹی میں ہے, لیکن اس کے پاس اچھی خاصی زمین ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر ہی جہاں پہ ایک نیا کیمپس بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے, بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک دس مچ فردر. میری خواہش یہ ہے, میں تو نہیں ہوں گا, میری ٹرم ختم ہو جائے گی, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ نئے پروگرامز آئیں. ٹھیک ہے, لاء کے بارے میں سوچا ہے, ٹیکنالوجی بہت اہم ہے. مجھے نہیں معلوم کہ 10 سال 20 سال کے بعد بی بی اے کوئی پڑھنا چاہے گا نہیں, یہ 20 سال پہلے بھی کہتے ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. ایم بی اے کوئی پڑھنا چاہے گا ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ مور ٹیکنالوجی, وی نیڈ ٹو ایکسپینڈ مور اسٹوڈنٹس, فار مور. وی ہیو اباؤٹ 5000 اسٹوڈنٹس ناؤ. آج سے 30 سال پہلے جب پوچھا تھا کوئی 200 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. امیجن کریں 200 سے 5000, لیکن 5000 بھی کم ہے. جو ڈیمانڈ ہے اعلیٰ تعلیم کی پاکستان میں, وہ یہ جو چند اسکولز ہیں بہت اچھی یونیورسٹیز وہ پورا نہیں کری. سو وی نیڈ ٹو ایکسپینڈ, اسکیل اپ, perhaps go to Islamabad, set up a campus there. These are things that we need to think about. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 10 سال میں آپ کو کون سی ٹرینڈز نظر آئیں گی پاکستان کی ہائر ایجوکیشن میں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گے. ابھی بھی اچھے آ رہے ہیں, اس سے بھی بہتر ہو جائیں گے. اس وقت کوئی تقریباً 2 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کیمبرج کے ایگزامز دیتے ہیں, او لیولز اور اے اینڈ اے ایس. یہ آپ دیکھیں یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے. اگر انٹرمیڈیٹ وغیرہ اتنا اچھا نہیں چل رہا تو یہ جو ہے متبادل سسٹم یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک مانگ ہے, ڈیمانڈ ہے بہتر تعلیم کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں بھی, ٹرشری سیکٹر میں, ہائر ایجوکیشن میں, یو ول نیڈ بیٹر یونیورسٹیز. وی نیڈ بیٹر یونیورسٹیز, ناٹ مور یونیورسٹیز. So if we have say 50 very good universities, I think the government, the HEC, whatever you want to call it, تینوں صوبوں میں, چاروں صوبوں میں ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کو اور بہتر کریں, سہولتیں بہتر دیں, تنخواہیں بڑھائیں, اس طرح کی چیزیں کریں. Those incentives are very necessary. So and technology is the answer. We are moving very fast towards a completely new technology platform. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان کی یونیورسٹیز باقی ساؤتھ ایشین یونیورسٹیز کے مقابلے میں will they reach that level or will they sort of maybe fail? They'll fail. Okay. At the moment we have one international university, Aga Khan University, which is known globally as one of the best medical universities, nursing universities, and now also social sciences. مجھے نہیں لگتا کہ 10 سال میں 2-3 یونیورسٹیز اچھی ہیں پاکستان میں, بہت اچھی ہیں. کیا وہ اس مقام پہ ہوں گی کہ آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ مجھے یقین نہیں ہے. بنگلہ دیش میں بھی اب تعلیم بہت بہتر ہو گئی ہے, ہم پیچھے ہیں, لیکن یہ کوئی رکاوٹ نہیں. میرے خیال ہے ہو سکتا ہے اگر 200 نہیں 15 10 کچھ بہتر معیار کی ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ واقعی آئی آئی ایم آئی آئی ٹی کے برابر ہے. ممکن ہے. تو آپ امیدوار ہیں؟ ہاں میں امید رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے, لیکن یقین نہیں. اچھا ٹھیک ہے, امید ہے, یقین نہیں. ٹھیک ہے, اس optimistic, cautiously optimistic note پر we'll end this segment. Thank you so much. Business Matters کے اس ایپیسوڈ میں شامل ہونے کے لیے شکریہ. A big thank you to our guests for joining us today and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. تب تک کے لیے خدا حافظ.